بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک حصہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات پڑھ کر سنائے گئے. پہلی حدیث جو آپ کو پڑھ کر سنائی گئی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ ہوشیار، چالاک، سمجھدار اور عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، اس کی تیاری کرے. پھر اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، کہ بیوقوف آدمی وہ ہے جو اپنی ذات کو خواہشات کے پیچھے چلائے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے امید باندھے، یعنی کرے کچھ نہ، نافرمانی کرے اور اللہ سے امیدیں بہت باندھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بیوقوف ہے. آج کل میرا اور اکثر لوگوں کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، اور جب مجھ کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، لہذا نافرمانی کرتے جاؤ. عام طور پر یہی باتیں ہوتی ہیں کہ جب کسی کو سمجھاتے ہیں تو یہی جواب ملتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، جبکہ وہ انجانے میں غلطی نہیں کر رہا ہوتا، جان بوجھ کر ہوش و حواس میں گناہ کر رہا ہے، اور پھر جب اس گناہ اور نافرمانی پر متنبہ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے.
وہ لوگ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مغفرت کے لیے بھی کچھ ضابطے اور کچھ اصول بنائے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیے۔ ایک کافر ہے، وہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، ہم اس کو کہے کہ اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ، جہنم سے بچ جاؤں گے، اور وہ جواب میں کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم جواب میں یہی کہیں گے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی کو شریک کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتے، دوسرے گناہوں کو جتنا چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی مغفرت کے لیے بھی، اللہ کی بخشش کے لیے بھی کچھ اصول ہے، کچھ ضوابط ہے۔ اس لیے یہ کہہ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کرنا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ ہاں وہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ فضل فرما دے، معاف فرما دے تو اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ لیکن ایک اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی ڈھٹائی کے ساتھ، جرأت کے ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں، نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اور پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں گناہ میں آتی ہے، تو ہم بڑی جرأت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تو غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ ہمارے یہاں دنیا میں لوگ ہوشیار اور چالاک کس کو کہتے ہیں؟ جو خوب دنیا کمائے، جو خوب پیسہ اکٹھا کرے، جو لوگوں کو دھوکہ دے، جو خوب بیوقوف بنائے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہوشیار ہے، بڑا عقل مند ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی نظروں میں تو عقل مند ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق یہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ہوشیار تو وہ ہے، عقل مند تو وہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت ہوشیار اور عقل مند بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کس کو کہہ رہے؟ کہ جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے نفس کو حرام چیزوں سے، ناجائز چیزوں سے، نافرمانیوں سے روکے اور اس کو کنٹرول کر کے اللہ کی فرمانبرداری پر چلائے، جو آخرت کی تیاری کرے، ہر وقت اللہ کا دھیان رہے کہ میں رات کے اندھیرے میں ہوں، دن کے اجالے میں ہوں، تنہائی میں ہوں، لوگوں میں ہوں، جنگلات میں ہوں، میرے ہر کام کو، میرے ہر عمل کو اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آسمان پیدا کیے، یہ جو زمین پیدا کی، یہ جو رات اور دن کا بدلنا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ اتنی لمبی زمین اللہ نے پھیلا دی، اس میں پہاڑوں کو کھیل کی طرح ٹھوک دیا، آسمان کو اوپر پھیلا دیا،
بغیر ستون کے آسمانوں کو پھیلا دیا، نہ آسمانوں میں کوئی شگاف ہے، نہ اس میں آج تک کوئی خرابی آئی، جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک نہ اس میں کوئی خرابی آئے گی، نہ آسمانی نظام میں کوئی تبدیلی آئی۔ سورج اپنے وقت پہ چل رہا ہے، سورج اپنے وقت پہ ڈوب رہا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، چاند اپنے وقت پہ ڈوب رہا ہے۔ سورج آج کبھی نہیں کہا گیا کہ آج سورج کو سروسنگ کی ضرورت ہے تو آج سورج ایک ہفتے تک نہیں نکلے گا، چاند ایک ہفتے تک نہیں نکلے گا۔ رات روزانہ بدلتی ہے، دن روزانہ بدلتا ہے۔ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ایک رب ہے جو اس پوری دنیا اور پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ اپنے آپ چلنے والی گاڑیاں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، اپنے آپ چلنے والے انسان آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ آج سورج اور چاند کبھی آپس میں نہیں ٹکرائے، کوئی ستارے آپس میں نہیں ٹکرائے، سب اپنے اپنی جگہ پر جیسا اللہ نے ان کے ذمے کام لگایا ہوا ہے، سورج کے، چاند کے، رات کے، دن کے، آسمان کے، زمین کے، یہ اپنی کاموں میں چل رہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، یہ رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ ان کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل مند ہے۔ اب عقل مند کون ہے؟ اللہ فرماتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ کہتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، جن کی زبان پر ہر وقت اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دھیان ہر وقت ان کے ذہن میں رہتا ہے۔ اور یہ اللہ کی ذات کا دھیان ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے۔ کہ کوئی نافرمانی کرنے سے پہلے یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ دیکھو میں نے نافرمانی تو کر لی، کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اب وہ نافرمانی سے رک جائے اور یہی چاہا جا رہا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ عقل مند کون لوگ ہیں؟ جو ہر وقت، ہر لمحہ، اپنی ہر حالت میں، چاہے کھڑے ہوئے ہو، چاہے بیٹھے ہوئے ہو، چاہے لیٹے ہوئے ہو، آدمی کی یہ تین حالتیں ہی ہو سکتی ہے، ان میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی ذات کا دھیان رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہوشیار وہ ہے جو موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ اللہ فرماتے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عقل مند لوگ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے اور کہتے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب تو نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا۔ ایک پین اپنے آپ پیدا نہیں ہوئی، ایک ٹیبل اپنے آپ نہیں بنا، ایک گھر اپنے آپ نہیں بنا، ایک گھڑی اپنے آپ نہیں بنی، ایک ٹوپی اپنے آپ نہیں بنی، ایک کرسی اپنے آپ نہیں بنی، چھوٹی سے چھوٹی چیز ایک سوئی اپنے آپ نہیں بنی۔ یہ زمین اور آسمان کیسے اپنے آپ بن گئے؟ اس کا ہے کوئی پیدا کرنے والا، اور اس پیدا کرنے والے نے اس پورے آسمان میں، اس پورے زمین میں ایک سسٹم چلایا ہے، جو سسٹم پیدائش اس کائنات کو بنانے سے لے کر کے اس کائنات کے ختم ہونے تک وہ سسٹم ویسے کہ ویسا ہی چلے گا۔ انسان نے ایک کمپنی بنائی، انسان نے ایک چیز بنائی، ایک وقت کے بعد اس میں خرابی آ جاتی ہے، اس کو بدلنا پڑتا ہے، اس کو سروسنگ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن وہ رب جس نے یہ پورا سسٹم بنایا، ایک انسان کا وجود بنایا، اس کی آنکھ بنائی، اس کے کان بنائے، اس کی زبان بنائی، اس کا پورا وجود اور سسٹم سے ہی بنایا، پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے جس نے پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور ہمارے ذمے کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے رب آپ نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا۔ جو رب یہ ساری چیزیں دے سکتا ہے، یہ ساری نعمتیں دے سکتا ہے،
جو رب اتنا خوبصورت جسم دے سکتا ہے، اچھے ہاتھ دے سکتا ہے، اچھے پیر دے سکتا ہے، آنکھیں صحیح سالم دے سکتا ہے، نعمتیں دے سکتا ہے، مال و دولت دے سکتا ہے، وہ رب ایک جھٹکے میں چھین بھی سکتا ہے۔ اس رب کی قدرت کو آپ جانو اور دنیا میں چاروں طرف دور نہیں قریب میں نظر دوڑاؤ کہ ایک زمین کو رب نے ہلایا، اچھے اچھوں کو اللہ نے زمین پہ لا دیا۔ اس رب کو پہچانو، اس رب کو یاد کرو، اس رب کی بارگاہ میں جانے کو یاد رکھو کہ اس رب کی بارگاہ میں ایک دن لوٹ کر کے جانا ہے۔ اب ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو یہاں کسی کو رہنا نہیں ہے۔ ہم سے پہلے لاکھوں کروڑوں مخلوق آئی، ہم جس مکان میں رہ رہے اس میں ہمارے آبا و اجداد پیدا ہوئے، اس میں زندگی گزاری، اسی میں ان کا انتقال ہوا، اس کے بعد ہماری بھی باری آئے گی، ہم بھی یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ جس نے پیدا کیا وہ اپنے پاس بلائے گا اور زندگی کا حساب لے گا۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ ایک کشتی میں بیٹھ کر کے جا رہا تھا۔ کشتی بوٹ، اب تو لوگوں نے اردو چھوڑ دیا تو کشتی بھی سمجھانا پڑ رہا ہے۔ تو اب جو بوٹ چلانے والا، کشتی چلانے والا جو تھا، بادشاہ نے اس کشتی چلانے والے سے حالات پوچھے۔ بڑے لوگوں کی عادت ہوتی ہے پوچھ لیتے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا کیا پیشہ ہے، کاروبار کیا ہے، تمہارے گزر بسر کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہی کشتی چلانا ہمارا کاروبار ہے۔ پھر پوچھا کہ تمہارے باپ دادا کا بھی یہی پیشہ تھا؟ تو جواب دیا کہ ہاں یہی کاروبار تھا۔ پوچھا کہ ان کا انتقال کیسا ہوا؟ جواب دیا کہ سب اسی کشتی میں ڈوب کر مر گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر بھی تم نے یہی کاروبار اختیار کیا ہوا ہے، یہی بوٹ چلا رہے ہو، یہی کشتی چلا رہے ہو؟ تو اس نے پوچھا کہ حضور، بادشاہ سے پوچھا اس کشتی چلانے والے نے کہ حضور آپ کے ابا جان کا انتقال کہاں ہوا؟ کہا کہ محل میں۔ دادا کہاں مرے؟ جواب دیا کہ محل میں۔ پوچھا کہ آپ کے پردادا کہاں مرے؟ جواب دیا کہ محل میں۔ تو بوٹ چلانے والے نے کہا کہ پھر بھی آپ اسی محل میں رہتے ہو۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ موت تو بہرحال آنے والی چیز ہے، موت سے کسی کو بھاگنا نہیں ہے، موت کا ایک وقت مقرر ہے، دنیا میں چاہے کتنی زندگی گزار دو، موت تو بہرحال آنے والی ہے۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں لوگوں نے بڑی بڑی حقیقتوں کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا، نبیوں کی بعثت کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، جنت اور دوزخ کا انکار کیا، بہت سی چیزوں کا انکار کیا، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر ایک کو موت کے آنے کا یقین ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، سبھی جانتے ہیں کہ موت آنے والی ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ موت کب آئے گی؟ سب اس بات کا یقین کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، اور ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ موت کا طے شدہ وقت کسی کو معلوم نہیں۔ 2 سال کے بعد بھی آ سکتی ہے، 2 مہینے کے بعد بھی آ سکتی ہے، 2 دن کے بعد بھی آ سکتی ہے، 2 منٹ اور 2 سیکنڈ کے بعد بھی آ سکتی ہے۔ اس مجلس سے پورا ہونے کا ٹائم نہیں ملے، یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں کوئی بھی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا
کہ میں فلاں وقت دنیا سے جاؤں گا، ہو سکتا ہے ابھی اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے اللہ کا بلاوا آ جائے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تابعی اور بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اور بنو امیہ کے خلفاء میں سے ہیں، اور ان سے پہلے جو بنو امیہ کے خلفاء گزرے تھے انہوں نے بیت المال میں بہت سی بے اصولیہ اور بہت سی دھاندلیاں کی تھی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب تخت خلافت پر بیٹھے، جب حکومت سنبھالی، تو پورے طور پر خلافت راشدہ کے طرز پر حکومت چلائی۔ اب خلافت راشدہ کے طرز پر حکومت چلانے کی وجہ سے جو اس سے پہلے خلفاء نے جو دھاندلیاں کی تھی، اور اس کی وجہ سے خاندان والوں کو کھلی چھوٹ جو ملی ہوئی تھی، اب اس پر بریک لگ گئی۔ آپ دیکھو، جب اندر دھاندلی چل رہی ہو، بھرشٹاچار چل رہا ہو، تو صورتحال کیا ہوتی ہے؟ یار ایک کو کھلی چھوٹ ہوتی ہے، اس کو پتا ہے کہ پیسے دے کر میں قانون کو خرید لوں گا۔ اب جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے خلافت راشدہ کے طرز پر حکومت چلائی، تو ظاہر سی بات ہے جن کو دھاندلیاں کرنی تھی ان کو چوٹ لگی، تو اب وہ سب کے سب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں خاندان والوں ہی میں سے کسی نے ان کو زہر دلوایا۔ جب اس زہر کا اثر ظاہر ہوا تو طبیب کو بلوایا گیا، اور طبیب نے ان کا معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے، اور مجھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی زندگی کا اطمینان نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے کہ ان کا بچنا مشکل ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ مجھے تو زہر دیا گیا، اور میرے بارے میں آپ یہ کہتے ہو کہ میری زندگی کا اطمینان نہیں ہے، یہ جو سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کی زندگی پر اطمینان ہے؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بیمار ہے اور دوسرا صحیح سالم تندرست آدمی اس کی خدمت کرتا ہے۔ اب وہ بیمار تو اچھا ہو کر دیر تک زندہ رہتا ہے، اور جو خدمت کر رہا ہوتا ہے وہ چل بستا ہے۔ تو بہرحال موت کا مقررہ وقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ موت بھی ایک حقیقت ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی ہمیشہ اپنی موت کے لیے تیار رہے، اور اعمال کا اس طرح اہتمام کرے کہ کسی بھی وقت بلاوا آ جائے تو اس کو یہ ندامت نہ ہو، یہ شرمندگی نہ ہو، یہ پچھتاوا نہ ہو کہ کاش کہ مجھے ذرا اور مہلت دی جاتی۔ جیسے عام طور پر آدمی کی موت کا جب وقت آتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ بدعمل آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے ذرا اور مہلت دی گئی ہوتی۔ اور قیامت کے دن بھی لوگ تمنا کریں گے کہ ہم کو دنیا میں کچھ اور موقع دیا جاتا تو ہم کچھ کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اگر تم میں کوئی آدمی سدھرنا چاہتا، نیک بننا چاہتا، نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو وہ سدھر سکتا تھا، نیک بن سکتا تھا، نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ آدمی کے اختیار میں ہے، ایک انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ چاہے تو اچھا راستہ چنے، چاہے تو غلط راستہ سنے۔ اور اللہ فرماتے وجاءکم النذیر، ہم نے تم کو اتنی عمر دی تھی کہ تم اس میں نصیحت حاصل کر سکتے تھے، اور اللہ کہتے اتنا ہی نہیں، ہماری طرف سے سمجھانے والے، ڈرانے والے بھی آئے تھے، ہم نے رسول بھیجے تھے۔
رسول کے نائبین بھیجے تھے، جانکار بھیجے تھے، سمجھانے والے بھیجے تھے، جنہوں نے آ کر موقع موقع سے تم کو سمجھایا، تمہیں وارننگ دی کہ دیکھو موت آنے والی ہے، موت کی تیاری کرو۔ اس کے باوجود بھی تم غفلت کے خواب میں پڑے رہے۔ اللہ نے اتنی عمر دی ہے، اس میں موت کی تیاری کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سال کی عمر دی ہو فقد اعذر، اس کا عذر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ یعنی قیامت کے دن اس کو یہ کہنے کا عذر نہیں رہے گا کہ مجھے کچھ موقع دیا جاتا تو میں کچھ کرتا۔ باری تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا میں رہنے کے لیے تجھ کو 60 سال تو دیے تھے، تو نے اس میں کچھ نہیں کیا، تو اب کیا اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آئے ہو تو دنیا سے جانا ہے، اور وہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے میں باہر نکلوں، پاؤں پھسلے، ٹانگ ٹوٹے، بستر پہ گر جاؤ، بخار حملہ کر دے، پھر مجھے موقع ہی نہ ملے۔ کون سی بیماری کب آنے والی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر اس استحضار میں رہنا چاہیے، یہ دھیان میں رہنا چاہیے، اور یہ دھیان باقی رہے، اللہ کا دھیان باقی رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجھے یہاں سے جا کر میرے رب کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس کے لیے موقع بموقع سے کچھ ایسی باتوں کو پڑھنا چاہیے، ایس قرآن کی تلاوت، قرآن کے ترجمے کو پڑھنا چاہیے، احادیث کو پڑھنا چاہیے، گھروں میں اس کی تعلیم ہونی چاہیے، اور پھر موقع بموقع سے ایسی مجلسوں میں کم سے کم ہفتے میں ایک بار 1 گھنٹہ نکالنا کیا مشکل ہے، ایسی مجلسوں میں پہنچنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر احساس باقی رہے، ورنہ ظالم دنیا، فتنوں سے بھری ہوئی دنیا، پتہ نہیں کب اندر سے احساس نکل جائے، اور کب ہم وہاں پہ پہنچ جائے جہاں اللہ نے کہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر پردہ لگا دیا۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہماری چارجنگ ہوتی رہے، ہمارے سامنے نصیحت کی باتیں آتی رہے، ہماری اندر اللہ کا خوف پیدا رہے، ہمارے اندر موت کا دھیان باقی رہے، ہمارے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس باقی رہے۔ اس لیے ایسی مجلسوں میں موقع بموقع سے شریک ہونا چاہیے، خود بھی آنا چاہیے، اوروں کو بھی لانا چاہیے، کیونکہ چاروں طرف ظلمت چھائی ہوئی، سب کے پاس 1-1 گھنٹے، 2-2 گھنٹے، اور میں کہوں گا دن کے 8 گھنٹے موبائل کی ریل کے لیے ٹائم ہے، لیکن ہفتے میں 1 دن نکال کر کے دین کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں، اتنا وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں ہمیں نیند آ رہی ہے، ہمارے سونے کا وقت ہے، ہمارے کھانے کا وقت ہے، لیکن موبائل کے لیے، ادھر ادھر کے تذکروں کے لیے سارے وقت نکل جاتے۔ کیوں؟ اندر سے احساس ختم ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ختم ہو گیا جب ایسی مجلسوں سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے فکر کرے، اپنی زندگی کے بارے میں فکر کرے، کس رب نے پیدا کیا ہے، وہ رب کون ہے جس نے اس پورے کائنات کے سسٹم کو چلایا ہے۔ وہ رب جیسے میرے اپنے وجود کو ختم کرنے والا ہے، ویسے اس پورے کائنات کے سسٹم کو بھی ختم کرنے والا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ اللہ ساروں کو اٹھا کر، پہلا مرحلہ تو قبر کا ہوگا، پھر قبر سے اٹھا کر قیامت میں اللہ تعالیٰ میدان محشر میں سب کے سامنے کھڑا کر دے گا، پل صراط بھی آئے گا، نام اعمال دیا جانا بھی آئے گا، اعمال بھی تولے جائیں گے، حوض کوثر پر کیا ہم کو اللہ کے نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، ہماری قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گھڑا، اس کی تیاری ہمیں کرنی ہے۔